السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی طرف جب بھی کسی صفت کا انتساب کیا جائے گا، کوئی عمل، کوئی صفت، کوئی اظہار آپ سے منسوب کیا جائے گا تو وہ اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، یہ لازم ہے۔ سورہ عبس و تولی میں ہمیں ایک اشارہ دیا گیا ہے پوری امت کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری مسلمان تک، قرب قیامت کے آخری مسلمان تک سب کو یہ فہمائش ہے کہ صرف ذی شان چیزوں کا انتساب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا جائے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام زعمائے مکہ سے بات کر رہے تھے خالصتاً ابلاغ و ارشاد کی نقطہ نظر سے، اس لیے کہ وہ سرداران تھے۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے منصب کا عظیم تقاضا تھا کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی منشا پہنچائے۔ تو اس میں یہ مقصد بھی کار فرما تھا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں تو یہ قبائل کے سردار ہیں، جن کے راستے میں یہ مزاحم ہیں وہ لوگ بھی پھر ایمان لے آئیں گے۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، طہارت کی کوئی بات وہ پوچھنا چاہتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے التفات نہیں فرمایا اس نقطہ نظر سے کہ میرا صحابی ہے، حاشیہ نشین ہے، دامن پاک سے وابستہ ہے، بعد میں پوچھ لے گا، لیکن وہ مصر رہے تو آقا و مولا علیہ السلام کی وجہ کریم پر آثار نمودار ہوئے، یہ آثار جلال کے تھے۔ لیکن جب آیت نازل ہوئی تو آیت پر غور فرمائیں کہ آیت غائب کی صیغہ کے ساتھ ہے، عبس و تولی، انہوں نے رخ انور پھیرا، ان کے چہرہ اقدس پر، چہرہ والضحیٰ پر جلال کے آثار طاری ہوئے۔ یہ تغیر پاک میرے آقا کے وجہ پر رو پذیر ہوا تھا، لیکن اللہ نے بھی آپ کی طرف انتساب نہیں کیا اس کا۔ اب خود اندازہ ہم لگا لیتے ہیں کہ جب بارگاہ سمدیت و علویت سے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا عالم یہ ہے تو خلائق کی طرف سے ادب اور نیاز کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ اب جو سوال آپ نے خالصتاً شفقت فرمایا ہے، غصے کے بجائے اگر جلال کا لفظ مختار رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، ذی شان لفظ ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی مواقع پر جلال آیا۔ جلال آپ کے صفات عالیہ میں سے ہے، جلال و جمال صفات محمودہ میں سے ہے۔ مثلا غزوہ حوازن کے موقع پر جس وقت حوازن نے، بنو حوازن نے زوردار حملہ کیا، صفیں الٹ پلٹ گئی، میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدنا عباس ابن عبد المطلب عم رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور حضرت حارث بن عبد المطلب سلام اللہ علیہ کے ایک فرزند عبداللہ نام تھا، صحابی رسول میرے آقا کے چچا زاد بھائی، وہ رہ گئے۔ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رجزیہ انداز اختیار فرمایا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے حملہ کی پوزیشن میں آئے، ایک جلالت مآب کیفیت میں آئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے گھوڑے کی باگ تام لی۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا تو
تو سیدنا عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ملائکہ ہوتے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اگر سرکار دو عالم حملہ کرتے تو ملائکہ بھی آپ کے ساتھ حملہ کرتے اور امت پر عذاب نازل ہو جاتا۔ تو میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کئی مواقع پر آپ نے جلال اختیار فرمایا، یہ جلال بھی آپ کے خلق عظیم کی زینت گوہر بار ہے۔ سب کچھ میرے آقا و مولا علیہ السلام سے عبارت، ہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل وصف صبر اور حلم ہے۔ آپ کا صبر خاص ہے، باقی جتنی بھی صبوریات ہیں میرے آقا کے صبر سے ماخوذ ہیں، معبر ہیں، عبارت وما صبرک الا من عند اللہ۔ آپ کو تو اللہ بطور خاص صبر دیتا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، میرے حبیب جو باتیں کرتے ہیں ان پر آپ صبر فرمائیو اور بھلے طریقے سے ان سے اعراض فرمائیو۔ تو صبر تو میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ ویسے بھی صوفیاء عظام علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ صبر سید الاعمال ہے۔ رب جلیل صبر و حلم سے ہمیں روشناس فرما دے اور اتباع حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے مقدور فرما دے، آمین۔